بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، سادہ نشین ماں اور بہن، اولاد اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت عظمی ہے، بشرطے کہ اولاد نیک ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں یعنی نبیوں نے اللہ سے اس نعمت کی خواہش کی ہے۔ قرآن حکیم میں دعائے خلیل کا تذکرہ اس طرح ہے، رب ہب لی من الصالحین،
حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ میرے رب مجھے نیک اولاد سے نواز. حضرت زکریا کی دعا سورہ آل عمران میں یوں منقول ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاک اولاد عطا فرما. تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اس دعا میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک من لدنک اور دوسرے انک سمیع الدعاء. من لدنک کا مطلب تیری طرف سے، اپنی طرف سے. یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ ہی عطا کرتا ہے. مخلوق کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹی دے دے کسی کو بیٹا دے دے. بیٹا بیٹی ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایک نبی کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. اور آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا تو دعاؤں کا سننے والا ہے. یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ دعا میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. مانگو تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، کہیں سے بھی مانگو اللہ سننے والا ہے. اب اولاد اگر عطا کر دی جائے تو اس کی تربیت ماں باپ کا سب سے بڑا فریضہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ نسل نو کی خرابی میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن حکیم کی ایک دلیل لے لیں، اس کے بعد حدیث کی ایک دلیل دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. حضرت خضر دیوار کو سیدھی کر دینے کا سبب حضرت موسیٰ سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بلا اجرت اس گرتی ہوئی دیوار کو یوں سیدھا کر دیا، اس وجہ سے سیدھا کر دیا کہ یہ گھر جس کی یہ دیوار ہے دو یتیم بچوں کیا ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر گئی تو پورے گاؤں والے ان یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ لیں گے. اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. یہ دو یتیم بچے ایسے ہیں کہ ان کا باپ نیک تھا، کان ابوہما صالحا. آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں چلتی ہیں، نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور نیکیاں متوارث ہوتی ہیں. آج ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جائے تاکہ مستقبل میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری چیز بتائی ہے کہ تم بینک بیلنس بنانے کے بجائے تم اپنے آپ کو نیک بناؤ، تمہاری نیکیوں کا فائدہ آگے چل کر کے تمہاری اولاد کو ہوگا. ان بچوں کو جو یتیم ہیں خزانہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. باپ کی نیکی کا اجر، باپ کی نیکی کا بدلہ، باپ کی نیکی کا اثر بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے.
تو اگر اپنے بچوں کو مستقبل میں خوش دیکھنا چاہتے ہو تو بینک بیلنس کی فکر نہ کرو، خود اپنے آپ کو صالح بناؤ. تمہارا یہ نیک بننا مستقبل میں تمہارے بچوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، سود مند ثابت ہوگا. تو باپ کے اچھے ہونے کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. حدیث پاک دیکھیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت توحید ہوتی ہے، اس کی فطرت اسلام ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ بچوں کو بگاڑنے میں، ان کا عقیدہ خراب کرنے میں، ان کے اعمال خراب کرنے میں، ان کے کردار کو تباہ کرنے میں ماں باپ کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے. ماں باپ سب سے بڑا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی آئی تو اللہ کو چھوڑ کر کے یہ غیروں کو پکارتے ہیں، کوئی پریشانی آئی تو بھاگ کر کے مزاروں کے اوپر جاتے ہیں. میرے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، میرے ماں باپ اعمال صالحہ سے کوسوں دور ہیں، مذہب بیزار ہیں، دنیا پرست ہیں. تو بچہ یہ جو سب کچھ دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کے عادات و اطوار اور خصائل سے متاثر ہوتا ہے اور یہی چیزیں اس کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں تو ان کے بچے کیسے سدھریں گے؟ اور ماں باپ میں بھی ایک اعتبار سے ماں کا کردار اہم ہے اور ایک پہلو سے، ایک ناحیے سے باپ کا کردار زیادہ اہم ہے. حدیث میں بھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس پہلو سے ماں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا بھی ضروری ہے. یہ تسلیم، یہ مسلم کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا رہنمائی کرتا ہے، باپ کا جوتا راستہ دکھاتا ہے. ماں فطری طور پر بہت نرم ہوتی ہے، اس کے لاڈ پیار سے بچے بہت جلدی بگڑ جاتے ہیں. اگر باپ بچوں کے اوپر دھیان نہ رکھے تو ماں کے بیجا لاڈ پیار سے بچے بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. لہذا ماں کو بھی بچوں کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور اس سے زیادہ دھیان باپ کو اپنے بچوں کے اوپر رکھنا ہے. اس وجہ سے کہ واقعہ موسیٰ اور خضر میں صرف باپ کی صالحیت کا حوالہ دیا گیا ہے، وہاں ماں کا تذکرہ نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا باپ ہوتا ہے. جارج برنارڈ شاہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں.
گویا ایک اچھی قوم کے ظہور کے لیے ایک اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے. اگر مائیں اچھی نہیں ہے تو ایک اچھی قوم کبھی بھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتی. لہذا ماں باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے. تربیت کے بہت سارے مراحل ہیں. ہم ان مرحلوں کو ترتیب وار آپ کے سامنے رکھیں گے. بچہ پیدا ہو تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فطرت دبی رہتی ہے، اس کو ابھارنا پڑتا ہے. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دے دی جائے. اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس روایت کے اوپر محاکمہ کروں گا. روایت اس طرح: وعن عبید اللہ ابن ابی رافع عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمۃ. یہ روایت ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں موجود ہے. جہاں نماز کا بیان ہے ابو داؤد میں، وہاں یہ حدیث موجود ہے. اس روایت کے اوپر جرح یہ ہے کہ اس میں ایک راوی عاصم ابن عبید اللہ ہے، وہ متکلم کیے ہیں، ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے. اس کلام کی وجہ سے، اس راوی پر کلام کی وجہ سے، عاصم ابن عبید اللہ کے متکلم فی ہونے کی وجہ سے یہ روایت علامہ البانی کے نزدیک اور دیگر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. لیکن شعیب ارناؤت وغیرہ جیسے محققین نے کہا ہے کہ اس حدیث کے دیگر شواہد بھی ہیں، لہذا دیگر شواہد کی روشنی میں، دیگر شواہد کی وجہ سے یہ حدیث درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. لہذا دائیں کان میں اذان دے دی جائے. رہا مسئلہ بائیں کان میں اذان یا اقامت کا، تو اس کا ثبوت نہیں ملتا. اس سلسلے میں احادیث صحیح نہیں. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ 7 دن سے پہلے بچے کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کے ساتھ مشرکانہ اعمال و افعال نہ کیے جائیں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زچہ اور بچہ کے نیچے چھوٹی چھوٹی لوہے کی چھریاں رکھ دی جاتی ہیں. پوچھا گیا یہ چھوٹی چھریاں کائے کے لیے رکھ دی جاتی؟ بولے یہ جنوں سے مدافعت کے لیے ہے، جنوں سے دفاع کے لیے. اللہ اکبر! یہ جن ایسی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی قوت بخشی ہے کہ ایک پیر ایک بر اعظم میں تو دوسرا پیر دوسرا بر اعظم میں رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کو چھوٹے سے لوہے سے کیا ڈر ہوگا؟ تو یہ ایک جاہلانہ اور مشرکانہ تصور ہے کہ چھوٹے سے لوہے کے چاقو کے اندر جنوں کو بھگا دینے کی طاقت موجود ہے. اس سلسلے میں سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے وہ ذہن نشین کر لیں. ماں باپ سنتوں کو دھیان میں نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ ان جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. بخاری کتاب الانبیاء کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس طرح آئی ہے: وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین ويقول ان اباكما كان يعوذ بها اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الانبیاء میں لائے ہیں. یہ روایت کتاب الانبیاء میں ایسے ہی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنے سامنے بٹھا کر کے تعوذ کیا کرتے تھے تاکہ اس معوذ کی وجہ سے بچے آسیب سے محفوظ رہیں، شریر جنوں سے محفوظ رہیں، ٹونے ٹوٹکوں سے محفوظ رہیں، جادو سے محفوظ رہیں.
اس لیے کہ عوض کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ جس سے یہ لفظ تعویذ بنا ہے، اسے تعویذ لٹکانا، گنڈے بنانا، یہ سب حرام ہے. اور کسی کے گردن میں اگر تعویذ ہو یا ہاتھ پر امام زامن بنا ہوا ہو یا اجمیر کا دھاگا ہاتھ میں لٹکا ہوا ہو تو یہ سارے کے سارے کام، یہ ساری کی ساری چیزیں شرکیات میں سے ہے، ان کو بدن سے دور کر دینا چاہیے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی ایک تعویذ کاٹ دی، کسی کا ایک گنڈا کاٹ دیا تو اس کے اوپر واجب ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، گنڈا اور تعویذ کاٹنے سے کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. تو تعویذ کو جو مسنون طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعوذ کا مسنون طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس کو بچوں کے اوپر استعمال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے اوپر تعوذ کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم دونوں کے باپ دادا، تم لوگوں کے باپ، تم لوگوں کے دادا حضرت ابراہیم یہ اسماعیل اور اسحاق کو تعوذ کیا کرتے تھے. اور آپ نے وہ تعوذ بیان فرمایا کہ بچوں کے اوپر کیا پڑھ کر پھونکتے رہنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تین ہی جملہ ہے. اس مسنون طریقے کو چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن شرکیات میں مسلمان مبتلا ہے. اب بچے اگر تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اس بابا کے پاس، اس بابا کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس لے کر کے انسان بھاگتا ہے، اپنی انرجی بھی ضائع کرتا ہے، اپنا مال بھی ضائع کرتا ہے، اپنا وقت بھی تباہ کرتا ہے. جب 7واں دن آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں حدیث ملاحظہ کریں. حدیث اس طرح وعن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقته یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق راسه. رواہ الترمذی فی ابواب الاضاحی. امام ترمذی اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے، قربانیوں کے بیان میں اس حدیث پاک کو لائے حضرت سمرہ سے. یہ روایت پوری کی پوری ریفر کر دی گئی ہے. حضرت سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گروی ہوا کرتا ہے. اب اگر کوئی چیز آپ کسی کے ہاں گروی رکھ دے تو کچھ دے کر اس چیز کو چھوڑانا پڑتا ہے. رہین جو چیز ہے کچھ دے کر کے اس کو راہن کو چھڑانا پڑتا ہے. اور بچہ رہن سے کب چھوٹے گا؟ جب اس کا عقیقہ کیا جائے. الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے. عقیقہ دے دو، بچہ رہن سے چھوٹ جائے گا. قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گا. بعض روایات کے اندر تو یہ آتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور مچل جائیں گے، کہیں گے جب تک ہمارے موحد ماں باپ جنت میں داخل نہیں ہوتے تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اور اللہ ان کی اس درخواست کو قبول فرمائے. تو 7ویں دن عقیقہ کیجیے، اس لیے کہ 7ویں دن کا لفظ یہاں آیا ہے. یذبح عنہ یوم السابع. بعض لوگوں نے جو 14 دن والی روایت ہے اور 21 دن والی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن کرے یا 21ویں دن کرے. بعض علماء نے کہا کہ یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں. کچھ لوگوں نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح کہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بلا وجہ 7ویں دن سے عقیقے کو متجاوز نہ کیا جائے. اگر آدمی کے پاس 7ویں دن عقیقہ کرنے کی استطاعت ہے تو اگر وہ 7ویں دن نہیں کرتا، بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ خلاف سنت عمل کرتا ہے.
تو 7वें दिन عقیقہ کیجیے. وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھا جائے. نام کیسا رکھا جائے؟ اچھا نام رکھا جائے. اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی کہ کوئی برا نام نہ رکھا جائے. آج ماڈرن دور میں ماڈرن نام رکھنے کی مسلمان کوشش کرتا ہے. نہ جانے کیسے کیسے نام رکھتا ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کے بارے میں ہماری رہنمائی کیا فرمائی ہے؟ ذرا 2 حدیثیں آپ کے گوش گزار کر دوں. حدیثیں اس طرح: وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الضحایا. حضرت امام بیہقی اس حدیث کو اپنی کتاب سنن کبریٰ کے اندر لائے ہیں، اور جہاں قربانیوں کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو درداء سے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم لوگ اپنے ناموں سے پکارے جاؤ گے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے. فلاں ابن فلاں، زید ابن عبد الرحمن حاضر ہو. اپنے نام سے اور اپنے باپوں کے نام سے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کہ ان کا کوئی باپ نہیں، اور حضرت آدم کے کہ ان کے ماں باپ ہی نہیں، سب کو ان کے ناموں اور ساتھ میں ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. آدم کے ساتھ نہ تو ماں کی نسبت رہے گی نہ باپ کی نسبت رہے گی. حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن میں موجود ہے کہ ماں کی طرف نسبت ہوگی، عیسیٰ ابن مریم. تو تم کو قیامت کے دن تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا تم اچھا نام رکھو. فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، تم اپنے نام اچھے رکھو. اچھا، اچھے نام کیسے ہوتے ہیں اس حدیث میں تو نہیں بیان کیے گئے. آئیے اچھے نام کیسے ہوتے ہیں وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے: وعن ابی وهب الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ وكانت له صحبة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وحمام واقبحها حرب ومرہ. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الضحایا. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو سنن کبریٰ کے اندر جہاں قربانیوں کا بیان ہے اس حدیث پاک کو ابو وہب جوشمی سے لائے. حضرت ابو وہب جوشمی جو صحابی ہیں، وکارت الصحابہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے نام انبیاء کرام کے نام پہ رکھو، اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام، سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں. حارث نام رکھو، حمام نام رکھو، سلیک نام رکھو. مجھے ایک نام بہت پیارا لگتا ہے، سلیک. یہ وہی صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے نماز محمدی میں لاؤں گا، اس حدیث کو پوری پڑھوں گا. یہاں تو صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں ممبر کے اوپر تو چپ چاپ بیٹھ جاتے بغیر 2 رکعت سنت پڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قم یا سلیک، سلیک کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت چلے پڑھو. ان کا نام سلیک ہے، بہت پیارا نام ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بیٹا ہوا تو نام رکھوں گا، نہیں تو پوتوں کا نام رکھوں گا انشاءاللہ، نہیں تو نواسوں کا. سلیک. تو اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبداللہ عبد الرحمن، سب سے سچے نام حارث اور حمام، یہ حارث بھی رکھوں گا انشاءاللہ. اور سب سے برے نام کیا ہے؟ حرب، لڑائی، مرہ، بٹرنس، تلخی. یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، یہ نام نہ رکھے جائیں. اسی وجہ سے کسی کا نام اگر خراب ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے. لہذا کسی کا نام اگر خراب ہو تو علماء کو چاہیے کہ اس کا نام بدل دیں، اچھا نام رکھیں اس کی جگہ. عقیقہ کریں 7ویں دن، اچھا نام رکھیں. اور وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اور بچے کا سر موڑ دیں. سر موڑنے کے بعد جو بال ہے اس کو چاندی یا سونے کے وزن سے خیرات کر دیں.
ایک روایت میں فضہ کا لفظ آتا ہے اور ایک روایت میں فضہ اور ذهب دونوں آتے ہیں. لہذا سونے اور چاندی سے اس کو تول کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کرو. عقیقے کے اندر کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے؟ 2 باتوں کا. لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری. دلیل اس طرح ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجاريه فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجاريه شاة. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الضحایا. حضرت امام بیہقی حدیث پاک کو ایسے ہی سنن الکبریٰ کے اندر لائے جہاں قربانیوں کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی لوگ لڑکے کی طرف سے عقیقہ تو کرتے ہیں لیکن لڑکی کی طرف سے نہیں کرتے. لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں لیکن لڑکی کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے. لہذا یہودیوں کی مخالفت میں تم ایسا کرو کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریوں کا عقیقہ کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 عقیقہ کرو. عقیقہ کس طرح کیا جائے؟ لوگ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں. کچھ تو کسی مولوی کے پاس جا کر کے وہ مولوی بھی بدعتی ہوتا ہے, مخصوص دعائیں کاغذ پر لکھ کر دے دیتا ہے. اب بیچارے جس کو عقیقہ کرنا ہے اس کو پڑھنا آتا نہیں, چلیے مولوی صاحب. اب مولوی صاحب کا یہاں بھلا ہو جاتا ہے, کچھ نذرانہ وغیرہ مل جاتا ہے. کوئی مولوی تو دعا پڑھنے کی وجہ سے منڈی لے کر چلا جاتا ہے عقیقے کی, پوری منڈی لے کر چلا جاتا ہے. تو دعا بہت آسان ہے, خود ہی دبا کر لو تاکہ منڈی ہاتھ سے نہ جائے. کیا پڑھیں گے آپ؟ حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت عق النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین وقال اذبحوا على اسمه فقولوا بسم الله والله اکبر اللهم لك وإليك هذا عقیقۃ فلان. یہ جو روایت ہے یہ روایت مجموع الزوائد حسنی میں موجود ہے. یہ روایت علامہ البانی کی کتاب ارواء الغلیل میں بھی موجود ہے. یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے. یہ روایت مسند ابو یعلا کے اندر بھی موجود ہے. ان ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذبحوا علی اسمہ, اللہ کے نام سے ذبح کرو. ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بس چند کلمات ہیں. بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک ھذا عقیقۃ فلان. اگر بچے کا نام زید رکھ دیا گیا, سلیک رکھ دیا گیا ہے تو اس طریقے سے پڑھیے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک ھذا عقیقۃ زید یا سلیک. بس اور کچھ پڑھنا نہیں تاکہ منڈی ہاتھ سے نہ جائے. تو یہ عقیقے کا طریقہ ہے. 7ویں دن اگر ختنہ بھی کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اس سلسلے میں ایک روایت امام طبرانی المعجم الصغیر کے اندر لائے ہیں اور روایت حسن الاسناد ہے, اس کی اسناد حسن ہے. روایت اس طرح ہے. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین وختنہما لسبعۃ ایام رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر وہذا حدیث حسن الاسناد. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف عقیقہ کیا اور ان کا ختنہ 7ویں دن کیا. 7ویں دن دونوں کا عقیقہ بھی کیا اور 7ویں دن دونوں کا ختنہ بھی کر دیا. ختنہ مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن 7ویں دن اگر کر دے تو بہت اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا
عقیقہ اور ختنہ دونوں ساتویں دن ہی کیا ہے. پہلی روایت جو میں نے پیش کی تھی جس میں دعا کا لفظ ہے وہ اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذبحوا علی اسمہ فقولوا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ فلان. ناموں کے بارے میں بات ہو گئی, ختنے کے بارے میں بات ہو گئی, عقیقے کے بارے میں بات چیت ہو گئی. اب مرحلے ہیں اگلی تربیت کے. جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم سے متاثر ہو کر کے مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے اور لڑکی کی آمد پر بڑے غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. وہ دائی قابلہ جو ہوتی ہے, جو ڈلیوری کراتی ہے, وہ زچہ کے پاس ہی رہتی ہے, بقیہ گھر والے تو باہر رہتے ہیں. وہ دیکھتی ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو لچکم پچکم بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر کے باہر آ جاتی ہے. نہ اسے زچے کی پرواہ ہوتی ہے نہ بچے کی پرواہ ہوتی ہے. ارے اللہ نے تم کو لڑکے سے نوازا ہے, بیٹا پیدا ہوا ہے, اب خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو آخر تک کچھ بولتی نہیں ہے. جب باہر نکلتی ہے تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے اور یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے ارے یہ سیاہ بھیڑ کہاں سے آ گئی, یہ سیاہ بھیڑ کہاں سے آ گئی, یہ چڑیل اس گھر میں کیسے ٹپک پڑی, کوئی اور گھر اس چڑیل کو نہیں ملا تھا کہ وہاں چلی جائے. اس طریقے کی بات مسلم معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ باتیں در حقیقت مشرکانہ رسوم میں سے ہیں اور جاہلانہ طور طریقے اور جاہلانہ معاشرے سے ہمارے معاشرے کے اندر آئی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ لڑکے کی تربیت سے زیادہ لڑکی کی تربیت میں زیادہ ثواب موجود ہے. اور اس سلسلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. حدیث اس طرح ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم اصابعہ. رواہ مسلم کی کتاب الادب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی, ان کی پرورش کی, یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی, ان کی شادی کر دی, تو قیامت کے دن وہ آدمی اور میں اس طریقے سے آئیں گے. آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا کتنی قربت ہوگی میرے اور اس آدمی کے درمیان. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ لڑکوں کی تربیت سے زیادہ لڑکیوں کی تربیت سے ثواب ہے. اس معاملے میں بھی ہم افراط و تفریط کے شکار ہیں. اللہ ہمارے حال کو برہم فرمائے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یہ کہ بچوں کے ساتھ محبت تو کی جائے لیکن بیجا لاڈ پیار نہ کیا جائے جس کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں, تعلیم سے دور ہو جائیں, اخلاق و کردار بگڑ جائیں. محبت کریں لیکن محبت ایک دائرے میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کرتے تھے, ایک حدیث دیکھیے. وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی فیقعدنی علی فخذی ويقعد الحسن بن علي على فخذه الاخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فاني ارحمهما. رواه البخاری في کتاب الادب. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب میں لائے. راوی حضرت اسامہ بن زید ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو آپ کو دیکھ کر جیسے بھاگنے کی کوشش کرتا, نبی دوڑ کر کے مجھے پکڑ لیتے. کان یاخذنی, مجھے پکڑ لیتے. کہاں بھاگ رہا ہے, ادھر آ, کدھر بھاگا جا رہا ہے, ادھر آ. اور مجھے اپنی ماڑی کے اوپر بٹھا لیتے تھے, اپنی ران کے اوپر بٹھا لیتے تھے, اور حسن ابن علی کو بلاتے تھے,
اپنے نوازے کو کہتے ذرا بیٹے آ جاتے چار ادھر بیٹھ جا، تو مجھے اپنی ایک ماڑی پر اپنی ایک رہن پر بٹھا لیتے تھے اور اپنے نواسے حسن ابن علی کو دوسری ماڑی پر دوسری رہن کے اوپر بٹھا لیتے، پھر دونوں کو پکڑ کر کے خوب بھیجتے تھے، یوں دباتے تھے تم یقول، آپ فرماتے تھے اللہم ارحمہما، اے میرے رب اے میرے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، فإنی ارحمہما، میں ان دونوں کے اوپر رحم کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں بچوں کے اوپر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان بچوں کے اوپر رحم فرما۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بچوں سے محبت کرنا چاہیے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، کے اوپر رحم کرنا چاہیے، خود رحم کرو، خود ان سے محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان کے اوپر رحم کریں۔ آپ کی ایک نمازی تھے حضرت امامہ، ان کے بارے میں تو مشہور حدیث ہے کہ ان کو آپ لیے ہوئے نماز میں آ جاتے تھے، جب رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے تھے، قیام میں ہوتے تو انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے۔ اللہ، یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی لڑکی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی۔ تو اس طرح آپ اپنے نواسوں سے اور نواسیوں سے اور دیگر مسلمانوں کے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان دونوں کے لیے خاص طور سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ اگلا مرحلہ آتا ہے اخلاقی تربیت کا، عقیدے کی تربیت کا، اعمال کی تربیت کا، معاشرت کی تربیت کا، خلق کی تربیت کا۔ تربیت اس مرحلے میں کہاں سے شروع کی جائے؟ قرآن بتاتا ہے کہ توحید سے شروع کی جائے اور حدیث بتاتی ہے کہ توحید سے شروع کیا جائے۔ دلیل اس طرح ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کر اس کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت پہلی کیا ہے؟ توحید کی ہے اور شرک سے بیزار ہونے کی ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے بچے کا عقیدہ درست کیا جائے، کلمہ یاد کرایا جائے، کلمے کا مفہوم اسے سمجھایا جائے، توحید سے اس کی تربیت شروع کی جائے۔ یہ تو قرآن کی آیت کی حدیث دیکھیے، حدیث کس طرح ہے؟ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اس میں ایک لغت تجاہت بھی ہے، تجاہ اور تجاہ دونوں ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو استمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ رواه الترمذی فی کتاب صفۃ یوم القیامہ، کتاب و صفۃ یوم القیامہ میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے ترمذی میں لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی چھوٹا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بچے غور سے سن، چند باتیں تجھے بتا رہا ہوں، انی اعلمک کلمات، چند باتوں کی تجھے تعلیم دے رہا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ پہلی بات احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد اللہ کے حدود کی حفاظت ہے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اسے کرو، یہ ہے اللہ کی حفاظت، اللہ کے حدود کی حفاظت مراد ہے۔ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود اتر کے آ جائے گا، یہ تو صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔
مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پر مستوی اپنے ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، تصرف کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے ارادے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. لہذا صوفیہ کا یہ عقیدہ انتہائی بوگس اور بےہودہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، کتے میں بھی موجود، سور میں بھی موجود. نعوذ باللہ من ذلک. تو اے میرے بچے چند باتیں سکھلا رہا ہوں، اچھا اچھی طرح ذہن نشین کر لے. اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اور جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. بہت سارے مسلمان بچوں کو دیکھو کہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، ماں باپ انہیں بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں. اذا سالت فاسأل اللہ، جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر. یہ بچے کو بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد کے لیے کسی کو پکارے تو اللہ کو مدد کے لیے پکار. اور ایک بات اور ذہن نشین کر لے بچے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر کے تجھے نفع پہنچانا چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور دنیا کے تمام لوگ مل کر کے اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان پہنچانا تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. اور یہ بھی سن لے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ گئے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تربیت کا آغاز توحید سے کیا جائے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عمل کا. اعمال کے اندر اگر خرابی دیکھی جائے تو فوراً ٹوکا جائے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے، بہت پیاری حدیث ہے. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اخذ تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ کخی کخی اما تعرف ان لا ناکل الصدقہ. رواہ البخاری کی کتاب الجہاد. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب الجہاد والسیر میں ایسے ہی لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی، یہ حسین سے بڑے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا کہ وہاں صدقے کی کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، صدقے کے کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو فارسی میں بولتے ہیں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ، فارسی لفظ استعمال کرتے کہتے چل تھوک تھوک تھوک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی تقریر کے دوران یا باتوں کے درمیان آدمی اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان استعمال کر دے تو یہ حرج کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے منہ میں صدقے کی کھجور رکھ لی ہے. فجعلها فی فیہ، انہوں نے اپنے منہ میں اس صدقے کی کھجور کو رکھ لیا. آپ نے فارسی میں فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ کخی کخی چل تھوک تھوک تھوک. انہوں نے تھوک دیا اور آپ نے فرمایا ما تعریف، کیا تجھے معلوم نہیں ان لا ناکل الصدقہ، کہ اہل بیت کے اوپر اور خاندان رسول کے اوپر صدقہ حرام ہے. تجھے معلوم نہیں؟ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، چل تھوک دے. اس سے یہ پتا چلا کہ لڑکوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جائے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. یہاں تو آدمی خود بچوں کی پرورش کے ماحول میں، بچوں کی پرورش اور تربیت کے دور میں حلال اور حرام کی تمیز خود نہیں کرتا. وہ بچوں سے کیسے کہے گا کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے؟ پہلے تو خود حلال اور حرام کی تمیز کرے. ایک بات اور ذہن نشین ہے کہ بچے کے 2 سال جیسے پورے ہو جائیں دودھ چھوڑا دینا چاہیے. حنفیہ کہتے ہیں 2.5 سال. صحیح نہیں ہے، یہ آیت کریمہ کی صاف خلاف ورزی ہے. اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو صرف 2 سال دودھ پلائیں. بس 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑا دینا چاہیے. 2 سال پورے ہوتے ہوتے دودھ چھوڑا دینا چاہیے. تو بچے کو پہلے توحید کی تعلیم دی جائے. اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ سکھایا جائے. دیکھو بڑی پیاری بات بول رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت لقمان کی تربیت کے انداز کو جس طریقے سے ذکر فرمایا ہے، اگر وہ ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو بچے کی پوری تربیت کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. میں وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. یہ تربیت پوری کی پوری ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کلام خطاب کے سیاق میں ہے اور خطاب سے فوراً کلام تکلم کی طرف پھر گیا. نہیں دیکھیے آپ، یا بنی لا تشرک باللہ، یہ خطاب کا ہے. کلام جو ہے تخاطب کا ہے. کلام کا سیاق، کلام کا رخ خطاب سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے. کلام خطاب والا کیسا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ. یہ کلام خطاب کے سیاق میں ہے اور اس کے بعد خطاب سے فوراً کلام تکلم کی طرف مڑ گیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. مفسرین نے گہرائی یہ بتائی، نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، میرے بندے لقمان، تو نے میرا سب سے بڑا حق اپنے بچے سے بیان کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو اب میں تیرا حق تیرے بچے سے بیان کر رہا ہوں. تو نے اپنے بچے سے میرا حق بیان کیا، تو اب ہم تیرے بچے سے تیرا حق بیان کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. ہم نے انسان کو وصیت کی کیا؟ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اور والد اور والدہ میں 3 درجے کا فرق ہے اور یہ فرق فطری ہے اور منطقی ہے. اس لیے کہ ایک تو 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں اس کو رکھتی ہے، کمزوری پر کمزوری کو برداشت کرتی ہے. یہ کام مرد نہیں کرتا، لہذا ایک درجہ یوں بڑھ گیا. اور دوسرے، پیدائش کے وقت اسے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں. موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے. یوں دوسرا درجہ ماں کا بڑھ گیا. تیسرے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال دودھ پلاتی ہے، وہ مرد دودھ نہیں پلاتا، لہذا یوں تیسرا درجہ بھی اس کا بڑھ گیا. اسی وجہ سے وہ صحابی آتے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن صحبت کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. کہا پھر کون؟ کا تیری ماں. کہا پھر کون؟ کا تیری ماں. 3 درجے ماں کے اوپر بتائے اور اس کے بعد پھر کہا تم ابوک، پھر تیرا باپ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. حسن سلوک تو ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے، لیکن خاص طور سے تذکرہ ہم ماں کا کیا گیا، باپ کا نہیں. اتنا کہہ دیا گیا ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، لیکن تذکرہ آگے ماں کا ہو رہا ہے. اجمال کے بعد جو تفصیل آ رہی ہے، تفصیل کے اندر صرف ماں کا تذکرہ ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر. میرا شکریہ یوں ادا کر اس لیے کہ میں خالق حقیقی ہوں، اور اپنے والدین کا شکریہ اس وجہ سے ادا کر کے وہ خالق مجازی ہیں. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ کہہ کر کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ماں باپ کے حقوق میں تو نے کمی کی تو میری طرف لوٹ کر آئے گا نا، بتا دوں گا میں تجھے.
اس کے بعد کہا گیا بھائی جاہدہ کاران تشرک بما لیس لک بہ علم فلا تطعهما، لیکن ماں باپ کے اتنے زیادہ حقوق ہونے کے باوجود میرا حق ان کے حقوق پر مقدم ہے. اگر کہیں وہ تجھے شرک کرنے پر مجبور کرے تو شرک مت کرنا، شرک میں ان کی اطاعت نہیں. اور پھر اللہ فرما رہا تم الیہ مرجعکم، پھر یہ کہہ رہا ہے تمہیں ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں بتا دوں گا تم کیا کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اگر تم نے شرک کیا تو پھر میں تمہارے اس عمل کا مزہ تمہیں ضرور چکھاؤں گا، اس لیے کہ تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میری ہی طرف آؤ گے. اور اس کے بعد عمل کا تذکرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عقیدے کا مسئلہ یہ بیان کر دیا، اور حضرت لقمان اپنے بیٹے سے وہ عقیدے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں تک عمل کا معاملہ ہے، اے میرے بچے یہ مت سوچ کہ تو نے کہیں کوئی ایسی خطا کر لی، ایسی کوئی جگہ پر جہاں تو یہ سمجھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. دنیا کی تمام آنکھیں اگر تجھے نہ دیکھ رہی ہوں لیکن تیری طرف ایک آنکھ برابر لگی ہوئی ہے تو تیرے عملوں کو دیکھ رہی ہے. بما کنتم تعملون کے بعد یہ آیت آ رہی ہے یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرہ، کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا دوری میں آسمان کے اندر ہو، او فی الارض، یا گہرائی میں زمین کے اندر ہو، یاتی بہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا. اس آیت کریمہ کے اندر ایک عجیب نقطہ بیان کر رہا ہوں. الہ کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ معبود کا. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو قدرت کامل رکھے اور علم کامل رکھے وہی معبود ہے. جس کے پاس قدرت کامل نہ ہو اور جس کے پاس علم کامل نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہاں دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کامل کو بیان کیا گیا اور قدرت کامل کو، اور بتایا گیا کہ جو قدرت کامل رکھے اور علم کامل رکھے وہی معبود ہوتا ہے. علم کامل کیا ہے؟ ارے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے علم کے اعتبار سے. چٹان کے اندر ہو وہاں بھی دیکھ رہا ہے، علم دیکھے اس کا. اللہ اکبر. آسمانوں میں ہو اس چیز کے اوپر اس کی نگاہ ہے، زمین کی گہرائیوں میں ہو، تحت الثری میں ہو اس چیز کے اوپر اس کی نگاہ ہے، یہ اس کا علم کامل ہے. ایسی نگاہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ چیز وہاں ہو، یاتی بھی اللہ اسے نکال کر کے لائے گا. آدمی کو جلا دیا جائے، اس کے ذرات کائنات میں بکھر جائیں، آدمی کو زمین میں دفن کر دیا جائے، سڑ گھر کر کے مٹی ہو جائے، مٹی کے اجزاء ادھر ادھر بکھر جائے، اللہ کو انسان کے جسم کے ان تمام اجزاء کا علم ہے، اوپر نگاہ رکھتا ہے، لے آئے گا. یاتی بھی اللہ، یہ اجزاء کو جمع کر کے انسانی شکل دے دینا، اس چیز کو لے آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی دلیل ہے. تو معبود وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس علم کامل ہو اور جس کے پاس قدرت کامل ہو، اور یہ دونوں چیزیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، لہذا کوئی معبود نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ. تو تربیت کا آغاز توحید سے ہوا. اس کے بعد بات کہی گئی ہے جس کا تعلق اصلاح عقائد سے ہے. اس کے بعد اصلاح کے عقائد کے بعد اصلاح عمل آ رہا ہے. اصلاح عمل کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ. عقائد میں فرسٹ نمبر توحید، اور اعمال میں پہلا عمل نماز ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. زکات کا لفظ یہاں نہیں ہے اس لیے کہ بچے کے اوپر زکات نہیں ہوتی ہے اگر وہ صاحب نصاب، یا کم سے کم ان کا بیٹا صاحب نصاب نہیں تھا. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر. وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دے برائی سے روک. اچھا واصبر علی ما اصابک، بھلائی کا حکم دے گا برائی سے روکے گا تو تیرے اوپر اعتراضات ہوں گے، بڑی پریشانیاں آئیں گی، اس پر تجھے صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، سب لوگ ایسا نہیں کر سکتے. یہ تھا انداز تربیت کا جس کا تعلق اصلاح عمل سے ہے. بات پہلے کہی گئی جس کا تعلق اصلاح عقائد سے تھا، پھر بات کہی گئی جس کا تعلق اصلاح عمل سے تھا، اب بات کہی جا رہی ہے اصلاح خلق، اصلاح کردار کے اعتبار سے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا. دو باتیں ہیں جو اخلاق اور کردار کے بالکل منافی ہیں. ایک ہے گردن اکڑا کر کے چلنا. سار ایک بیماری کو بولتے ہیں جو اونٹ کی گردن یا سر میں ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اونٹ کا گردن ٹیڑھا ہو جاتا تھا، اونٹ کی گردن ایسے ہو جاتی تھی ٹیڑھی. یہاں کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے ملتے وقت گردن ٹیڑھی مت کرے تھے، جیسے اونٹ کی گردن میں بیماری یا سر میں بیماری کی وجہ سے اس کے گردن ٹیڑھا ہو جاتا تھا، اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی، ایسا مت کرنا. ولا تصعر خدک، اپنے چہرے کو ٹیڑھا مت کر. ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اکڑ کرنا چل. یہ اخلاق و کردار میں دو چیزیں بہت بری ہیں.
ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اب اس کے بعد بات کہی جا رہی ہے معاشرت کے بارے میں، یعنی یہ چوتھی بات ہے جس کا تعلق اصلاح معاشرت سے ہے. وقصد بھی مشق، چال میں میانہ روی اختیار کر، دوڑ رہا بھاگ رہا پاگل ہے، بھاگ رہا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر امام رکوع میں جانے کو ہوتا ہے اور وضو بنا کر کے کوئی آدمی آ رہا دیکھ رہا ہے، ایک دو آیتیں اور بچ گئی ہے، دوڑتا آتا ہے، فوراً نماز میں شریک ہو جاتا ہے. یہ سکینت اور وقار کے خلاف منع کیا گیا. آرام سے وضو بنا کر کے آؤ، جتنی نمازیں ملے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائیں اسے پوری کر لو، سیدھا سا معاملہ ہے. تو تمہارے اوپر سکینت اور وقار لازم ہے. اور بھاگتے بھاگتے آنا، دوڑ کر کے آنا، یہ سکینت اور وقار کے خلاف ہے. اور کہا جا رہا ہے وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ. آواز کو پست رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زور سے کبھی بولو ہی نہیں، جب ضرورت پڑے تو زور سے بولنا چاہیے. یہاں جو ممانعت ہے آواز کو پست رکھنے کا جو حکم ہے اور زور سے چلانے کی ممانعت ہے، وہ خاص وجہوں سے ہے اور خاص مواقع کے اوپر ہے. کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، کسی کو اوپر روب جمانے کے لیے آواز کو بلند مت کر. کیا کر رہا ہے؟ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ. یہ کسی کو اوپر روب جمانے کے لیے آواز کو بلند کر رہا ہے. تو اس طریقے کے ماحول میں آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، ممانعت ہے اس کی. اور کہا گیا کہ آواز کو بلند کرنا یہ در حقیقت یہ گدھے کی آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز. میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی جانور کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ اس کی آواز سب سے بری آواز ہے، یہ گدھے کی آواز کے بارے میں اس نے ایسی بات کیوں کہی؟ بہت تلاش کے بعد، بہت غور و فکر کے بعد مجھ پر یہ سر منکشف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات کیوں کہی ہے. آپ دنیا کے تمام جو مخلوقات ہیں ان کی آوازیں سن لیجئے، ان کے آوازوں کے اندر زیرو بم ہے. کیا بولتے اس کو؟ ردم ہے. ردم ہے، زیرو بم ہے آواز کے اندر، اتار چڑھاؤ ہے. چاہے چیل کی آواز ہو تو اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ چیل کی آواز کے اندر زیرو بم ہے. آواز خراب بھی ہو لیکن اس کے اندر زیرو بم ہو، ردم ہو تو خوبصورت بن جاتی ہے. لیکن گدھے کی آواز ایسی ہے کہ زیرو بم کے ساتھ ساتھ اعتدال نہیں ہے. اعتدال ہونا ضروری ہے آواز کے اندر. زیرو بم کے ساتھ اعتدال اگر نہیں ہے تو آواز سب سے خراب. دنیا کی تمام مخلوقات کی آواز میں زیرو بم تو ہے، اعتدال ہے، لیکن گدھے کی آواز میں زیرو بم کے ساتھ اعتدال نہیں ہے. اس اعتدال کے مفقود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بچے کے جوانی سے پہلے دو دور آتے ہیں. ایک دور طفولیت کا ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے سن شعور کا. تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے. تو جب وہ سن شعور کو پہنچ جائیں، یہ مرحلہ 7 سال کا ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ فرمان آپ کی گوش گزار کر دوں. روایت اس طرح: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه ابو داؤد في كتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب یا کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت عمرو بن شعیب نبی عن جدی، یہ تو سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو. 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو. 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دو، عادت ڈالو نماز پڑھنے کی. اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو. اور ایک کام اور کرو کہ ان کے بسترے الگ الگ کر دو، الگ الگ ان کو سلاؤ. یہ تاکید ہمیں کی گئی. تو عمل یہاں سے شروع کریں اور کوشش یہ ہو کہ ہم انہیں اچھا ماحول دیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ایک نقطہ بتا رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو. بڑا پیارا نقطہ ہے. آیت کریمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں جو خطبے میں سننا کے بعد میں نے پڑھی تھی، اور اس تقریر کا آغاز میں نے اسی آیت سے کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. اس میں دو باتیں تو بالکل واضح ہیں. ایک تو صرف اپنا اچھا بن جانا کافی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم اچھے بن گئے بس اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی, اللہ کے ہماری پرشش نہیں ہوگی, یہ غلط تصور ہے. آپ کے اہل و عیال کے بارے میں آپ سے پرشش ہوگی. آپ کا غریبان پکڑ لیا جائے گا, غریبان ناپ دیا جائے گا آپ کو. یہ آیت بتا رہی ہے کہ خود اچھا بن لینا کافی نہیں ہے, اپنے اہل و عیال کو بھی اچھا بنانا یہ آپ کا فریضہ ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات جو قابل غور ہو یہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے رہتے رونا روتے رہتے, ارے ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں, بچے اتنے بدماش ہیں, اتنے شریر ہیں, اتنے بد دماغ ہیں, اتنے بدمزاج ہیں کہ ہماری باتیں تو ان کے دماغ میں آتی ہی نہیں ہے, ہماری باتوں کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے. ہم اپنی بیویوں کو, اپنی بچیوں کو کوئی بات دین کی بتاتے ہیں تو اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیتے ہیں. دین کے اصولوں کے اوپر چلنا ان کو بہت گرا گزرتا ہے, یہ ہماری بات مانتے ہی نہیں. ان سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے بچپن میں ان کی تربیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کی تھی کہ اب بڑے ہونے کے بعد ان سے یہ امید رکھ رہے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے میرا بیٹا انجینئر ہو گیا ہے, بڑا پیسہ خرچ کیا میں نے اس کی انجینئرنگ کے پڑھنے کے دور میں, اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک کمپنی کے اندر اچھے عہدے پر فائز ہو گیا ہے, بہت اچھا لڑکا ہے. اب اس کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہا ہوں, بہت پیارا لڑکا ہے, صرف ایک چیز کی کمی ہے, تھوڑا سا دین نہیں ہے اس کی زندگی. دین کو کیسا لائٹ لے رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی مرنے کے قریب ہو گیا, پتہ یہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کی روح نکل گئی کہ ابھی روح اس کے بدن میں موجود ہے, گھر والوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کہ ارے بھائی دیکھو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ آدمی مر گیا ہے کہ روح اس کے اندر موجود ہے, روح ہے کہ نکل گئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے, ذرا آپ بتائیے, آپ تو ڈاکٹر ہیں. اب ڈاکٹر آلہ لگا کر کے سب دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ اس کا دماغ بالکل صحیح ہے, اس کا ہاتھ پیر بالکل صحیح ہے, آنکھیں بھی بالکل صحیح ہے, سارا بدن اس کا صحیح ہے, صرف تھوڑی سی روح نکل گئی ہے. بتائیے یہ جو تھوڑا سا کہہ رہا ہے یہی تو اصل ہے. اسی اصل کی طرف ماں باپ دھیان نہیں دیتے اور لڑکے خراب ہو جاتے. نعرہ کا لفظ قابل غور ہے, وہ بیان کرتا ہوں, بہت پیاری چیز ہے. ایک بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے, ایک آگ جل رہی ہے, تو چھوٹا بچہ ہے, آگ کی رنگین لپٹوں کو دیکھ کر کے اسے خوبصورت چیز سمجھ کر کے اسے حاصل کرنے کے لیے, اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے. آپ کرسی پر بیٹھ کر کے کتاب کے مطالعے میں مستغرق ہیں, بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے, آگ کے بالکل قریب پہنچنے ہی والا ہے. کیا آپ بچے سے اتنا ہی کہنے پر اکتفا کریں گے اور آپ کا فرض پورا ہوگا کہ اے بچے آگ کی طرف مت جا, آگ میں گر جائے گا, جل جائے گا, تباہ ہو جائے گا, تجھے نقصان پہنچ جائے گا, صرف آپ بولنے پر اکتفا کرتے ہیں؟ نہیں, بچہ جیسے ہی آپ کے قریب پہنچتا ہے آپ باتوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو پیچھے کھینچ لاتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے صرف باتوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ عملی اقدام کرتے ہیں, اس کو پکڑ کر کے آگ سے دور کرتے ہیں, کیا اس طریقے کی دل سوزی ہے آپ کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں؟ قطعاً یہ دل سوزی نہیں ہے. یہ دل سوزی نہ ہونے کی بنا پر ہی ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باریک سے باریک باتوں کے اوپر نگاہ رکھتے تھے, اور اگر کوئی غلط بات کسی بچے کی طرف سے دیکھتے تھے تو آپ فوراً اس کا نوٹس لیتے تھے اور اس کی تاکید کرتے تھے اور منع کرتے تھے اس سے. مثلا ایک روایت اس طرح ہے, قال الوليد بن كثير انه سمع وهب بن كيسان انه سمع عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت
فما زالت تلك تهمتي بعد رواه البخاری کی کتاب الاطعمہ. امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الاطعمہ میں ایسے لائے. حضرت عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہی پلا بڑھا ہوں, بچپن میرا نبی کے یہاں ہی گزرا ہے. میں جب نبی کے ساتھ کھانے پر بیٹھتا تھا تو میرے ہاتھ پوری رکابی کے اندر حرکت کرتے رہتے تھے. صحفہ کا مطلب رکابی, اس کی جمع سے ہاف آتی ہے نا, قرآن میں ہے کہ جنت کے اندر سونے کی رکابیاں ہوں گی, سونے کے صحاف ہوں گے, صحاف من ذهب. تو پورے رکابی کے اندر میرے ہاتھ گھومتے رہتے تھے. تطیش ایسا تحرک, میرے ہاتھ پوری رکابی میں گھومتے رہتے تھے. کبھی یہاں سے اٹھا لیتا تھا, کبھی وہاں سے اٹھا لیتا تھا, کبھی یہاں سے اٹھا لیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی معمولی سی بات کا نوٹس لیا اور آپ نے فرمایا یا غلام, ایک تو بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر, پھر دہنے ہاتھ سے کھانا شروع کر. سم اللہ, پہلے بسم اللہ بول. وہ کل بھی امین, اپنے داہنے ہاتھ سے کھا. وہ کل مما یلی, ادھر ادھر رکابی میں ہاتھ مت بڑھا, ہاتھ کو ادھر ادھر مت گھما. جو تیرے قریب ہے برتن کے اندر وہاں سے کھا. ہاں اگر کئی قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہو تو ہاتھ ادھر ادھر بڑھا سکتے ہیں, لیکن رکابی میں ایک ہی چیز رکھی ہوئی ہو تو اسے جگہ جگہ سے نہیں کھانا چاہیے, اپنی طرف سے کھانا چاہیے. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے بعد میرے کھانے کا انداز بالکل ایسا ہی رہا جیسا نبی نے بتایا. ایک دفعہ نبی نے بول دیا, اس کو گاٹھ باندھ لیا, اس کو ذہن میں رکھ لیا اور اس کے خلاف زندگی بھر کبھی نہیں کیا. اور بچے بھی کیسے ہوتے تھے, ایک حدیث جی چاہتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بچے کیسے ہوتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. روایت اس طرح ہے. وعن عمر بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا بحاضر يمر بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرانا كثيرا فانطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاه فقال لأمكم اقراكم وكنت اقراهم لما كنت احفظ فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لصغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من الأنصار واروا عن عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحنا بعد الإسلام فرحي به فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. رواہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آتے تو وہیں سے گزرتے تھے, تو ہم سے آ کر بتاتے تھے نبی نے یہ قرآن ہمیں سکھایا. تو ان کا قرآن کی سن کر کے میں نے قرآن بہت زیادہ یاد کر دیا. کن تو غلاما حافظا, میرا حافظہ بہت اچھا تھا. فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا, میں نے سن کر کے قرآن بہت حفظ کر لیا. آج دیکھو گانے بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں, قرآن یاد نہیں ہوتا بچوں کو. یہ کہتے ہیں کہ لوگ جبکہ قرآن اس وقت اتنی کثرت سے موجود نہیں تھے کہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو, یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں سن کر کے قرآن کو یاد کر لیا کرتا تھا, اور مجھے اپنے قبیلے میں جہاں ہم لوگ رہ رہے تھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. ایک دفعہ میں میرے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت کے ساتھ گئے. نبی نے انہیں نماز کا طریقہ سکھایا. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نبی نے ایک بات کہی ہے کہ تم نے جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو, قرآن یاد کرنے والا ہو, وہ امامت کرے. تو چونکہ مجھے زیادہ قرآن یاد تھا لہذا بچہ ہونے کے باوجود مجھے انہوں نے آگے بڑھا دیا. حنفیہ کے نزدیک بچے کی امامت جائز نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہو تو انہوں نے مجھے آگے بڑھا دیا. میں ان کی امامت کرتا تھا اور میرے اوپر ایک چھوٹی سی زرد رنگ کی چادر تھی. جب میں سجدے میں جاتا تو میرا سطر کھل جاتا تھا. پیچھے عورتیں بھی نماز کو آتی تھی. تو ایک انصاریہ عورت نے مصلیوں کے پاس یہ خبر بھیجی, کہا کہ یہ جو تمہارا امام ہے چھوٹا بچہ, ذرا اس کو کپڑے تو پہنا دو, اس کا سطر کھل جاتا ہے پیچھے سے, اس کا سطر پیچھے سے کھل جاتا ہے, ذرا اپنے امام کے لیے کپڑا وپڑا تو لے آؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں اماموں کا کچھ خیال وغیرہ نہیں کرتے, اماموں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اسے کس چیز کی ضرورت ہے وہ تو تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے نا. ارے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے, کپڑا لے آؤ. یہ جب سجدے میں جاتا ہے تو سطر کھل جاتا ہے, اس کا ننگا ہو جاتا ہے. وَارُوَنَّ عَوْرَتَ قَارِئِكُمْ, تو تمام لوگوں نے چندہ کیا اور فَاشْتَرَوْا قَمِيصًا عُمَانِيًّا, عمان کی ایک قمیص مجھے خرید کر دیا انہوں نے. کہتے اتنا خوش ہوا میں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی مجھے وہ قمیص پا کر کے ہوئی. بچوں کو تحفے تحائف بہت پسند آتے ہیں.
فما فرحنا بعد الاسلام فرحی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور وہ قمیص پہن کر کے میں آتا تھا، امامت کرتا تھا. فقلت امہم، میں ان کی امامت کرتا تھا، اور میری عمر کتنی تھی؟ وانا ابن 7 سنین اور 8 سنین، یا تو میں 7 سال کا تھا یا 8 سال کا تھا، یعنی بچے کی بھی امامت جائز ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول تھا. خلاصہ یہ کہ ہم بچے کی تربیت کریں، اسے اچھا ماحول دیں، اور غلط صحبتوں سے خاص طور سے اسے بچائیں، نگاہ رکھیں کہ کسی غلط صحبت کے اندر تو نہیں ہے، اس کی تربیت کریں. بچے جب بڑے ہو جائیں تو اچھے ڈائٹ کے لیے بولیے، اچھی خوراک کے لیے بولیے، جم جوائن کرنے کے لیے بولیے، ورزش کرنے کے لیے بولیے، میسر ہو تو کراٹے وغیرہ بھی سیکھ لیں. اپنے بدن کے اندر فٹنس لائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. یہ تو حدیث پاک ہے جس کو میں کئی دفعہ ریفر کر چکا ہوں. طاقتور بنے، اپنے جسم کو اچھا بنا کر رکھیں، اور غلط بچوں کی صحبت میں نہ رہیں. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، غالباً یہ عدی ابن زید کا شعر ہے، کہتا ہے کہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ. کیا بولتا ہے؟ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فكل قرین بالمقارن يقتدی. اور وإن كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب مع الأرض ولا تصحب مع الأرض فترد مع الردی. کہتے ہیں کہ آدمی سے مت پوچھو، آدمی کے ساتھی سے پوچھ لو کہ وہ کیسا ہے، اس لیے کہ آدمی کے ساتھی کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. تو دیکھو، جب تم کسی قوم کے درمیان رہو تو اچھے لوگوں کے درمیان اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ ردی آدمی کے ساتھ بیٹھو گے تو ردی ہو کر کے ہلاک ہو جاؤ گے. ولا تصحب مع الأرض فترد مع الردی. اگر ردی لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ردی کے ساتھ ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، وہ ہلاک ہوگا تمہیں بھی ہلاک کر دے گا. یہ تربیت اولاد کے بارے میں چند منتشر باتیں تھیں جو میں نے ایک ترتیب سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.